بلندیوں کا اظہار کرتے ہوئے کائنات کے رحمت نبی کا ہر چیز کا رسول ہونے کا
ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اللہ کے لیے رسول ہیں، محمد اللہ کے لیے رسول ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار کو جانور بھی جانے، یہی وجہ ہے سرکار کو چہند پرند بھی جانے، سرکار کو کائنات کی ہر چیز شجر و حجر بھی جانے، اگر نہ جانے تو ابو لہب نہ جانے، کائنات کے رحمت نبی کے رسول نہ جانے تو ابو جہل نہ جانے، کائنات کے رحمت نبی کے رسول ہونے کو نہ جانے تو عتبہ شیبہ نہ جانے۔ ان سے ہر کا کائنات کے ہر ذرے ذرے نے یہ بات کا اعلان کیا کہ کائنات کے رحمت نبی، کائنات کے رحمت نبی کائنات کی ہر چیز کے لیے رسول بن کر آئے ہیں۔ آخر یہ کیا وجہ ہے؟ ابو جہل نہیں مانتا ہے، ابو لہب نہیں مانتا ہے، اور وہ نہیں جانتے ہیں، وہ نہیں پہچانتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں پہچانتے؟ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ فرمایا اس لیے نہیں جانتے، اس لیے نہیں جانتے کہ ان کے دلوں کے اوپر مہریں لگ گئی، ان کے کانوں کے اوپر مہریں لگ گئی، ان کی آنکھوں کے اوپر مہریں لگ گئی، ان کی زبانوں کے اوپر مہریں لگ گئی۔ یعنی اب بات نہ سن سکتے ہیں، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ دل سے کسی بات پر سچے دل سے تصدیق کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے دلوں پہ بھی مہریں لگ گئی، ان کے کانوں پہ بھی مہریں لگ گئی، ان کی آنکھوں پہ بھی مہریں لگ گئی، ان کے دلوں کے اوپر بھی رب کائنات نے مہریں لگا دی۔ قرآن کا فرما دیا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ نبی تو کائنات کی ہر چیز جانتی ہے، ہر چیز پہ جانتی ہے، ہر چیز اس بات کا لحاظ رکھتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر پہچانتے نہیں، اگر جانتے نہیں، وہ ابو لہب نہیں جانتا، ابو جہل نہیں جانتا، عتبہ شیبہ نہیں جانتا، کوئی بے ادب نہیں جانتا، کوئی گستاخ نہیں جانتا۔ ادروائز کائنات کی ہر چیز اللہ کے نبی کا اعلان کرتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ آج کے کائنات نے ارشاد فرمایا بولیا اللہ نے ارشاد فرمایا نبی سونیا من ماریا سونیا حسینان کر دیو نہ کائنات واسطے، کائنات ذرے ذرے واسطے، انسان واسطے بھی، جن واسطے بھی، میں چرندہ پرندیاں واسطے بھی، شجر و حجر واسطے بھی، شمس و قمر واسطے بھی، فرشتیاں واسطے بھی اللہ کا شکر بڑھ کے آ گیا۔ اشرف المخلوقات تعالیم انسان سر تے رکھے آئے، اللہ کے نبی کی عظمت صدقہ کائنات دی ہر چیز اللہ نے انسان دے تابع فرما چڑی ہے۔ اللہ کے نبی دے پیارے صحابی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم سجی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کا دربار سجا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی بھی قول موجود نے، ایک عبادت و ریاضت میں گلاں پیاں دیاں نے، عبادت و ریاضت کا تذکرہ اٹھیا ہوندا ہے۔ اس دوران ایک بندہ اس بندے کے کولوں گزریا، اللہ کے نبی نے فرمایا او صحابہ لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ اجرا آن والا بندہ ہے، یہ چہرے کے مینوں شیطانی آثار نظر پہ ہوندے نے، شیطانی آثار پہ مینوں ظاہر ہوندے نے۔ اتنی دیر گزری ہے وہ آن والا بندہ نبی کی بارگاہ کے اندر آ گیا، نبی پاک کو سلامی پیش کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تینوں کی گل پہ پوچھنے لگا حلفیہ طور تے تفسیر سچ تفسیر پوچھ نہیں بولنا، کیا جب تو اندر داخل آیا تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، تیرے دل کے اندر ایک بات پیدا ہوئی، یہ کوئی دنیا دیا گلاں پہ کر گئے تے میں انہاں کو افضل اعلی ساڈے نالوں تو بہتر سمجھے آئے، کہنے لگا سونیا بالکل
نتیجے گل ہے میں آن لگیا تانوں جدوں گفتگو کرن لگیا ویکھیا میں کیا میں انہاں کو افضل و اعلی میری شان وکھری ہے انہاں دی بڑی ہے بندہ مسجد دے اندر داخل ہو گیا تے نماز دے واسطے نیت بدلی ہے اللہ کی نماز پیا پڑھتا ہے میرے کائنات رحمت نبی نے فرمایا او صحابہ کون ہے تواڈے وچ کون ہے جڑا اس بندے نو جا کے قتل کر دے جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے لوگ ہیں مسجد کے اندر داخل ہوئے دیکھیا رب دی نماز پیا پڑھتا ہے حیران ہو گئے واپس نبی کی بارگاہ دے اندر آ گئے عرض کرتے سونیا لجپالا جو تے اللہ دی نماز پیا پڑھتا ہے میرے کائنات رحمت نبی نے اسے صحابہ کی پسند دے اندر دوبارہ اعلان کیتا او صحابہ تواڈے وچ کون ہے جڑا اس بندے نو قتل کرے گا جناب سیدنا عمر فاروق کھڑے ہو گئے نے ہاتھ دے اندر تلوار لئی ہے تے مسجد دے اندر داخل ہوئے نے بندے نو قتل کرنے دی نیت نال جا رہے نے لیکن ویکھیا رب دی نماز پیا پڑھدا ہے اللہ دے نبی دی بارگاہ دے اندر جناب سیدنا فاروق اعظم یاد رہے نے عرض کرتے سونیا لج والا تے نماز پڑھدا ہے میرے کائنات رحمت نبی نے فرمایا تیسری بار پھر صحابہ نو فرمایا او صحابہ کون ہے جڑا اس بندے نو جا کے قتل کرے گا جناب شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم داماد مصطفیٰ اٹھے نے ہاتھ دے اندر تلوار لئی ہے اے ان بندے کو قتل کرنے واسطے جا رہے ہیں مسجد دے اندر پہنچنے کی ویکھیا بندہ مسجد دے وچ آئے مسجد دے اندر موجود کوئی نہیں اللہ دے نبی دے صحابی نے داماد مصطفیٰ نے حضور کی بارگاہ کے اندر آ کے علی مولا مشکل کشا فرما دے عرض کرنے سونیا میں تے گیا سی مسجد کے اندر بندہ ٹر گیا ہے نکل گیا ہے میرے تیرے نبی نے فرمایا آج اگر بندہ قتل ہو جانا میری امت دا فتنہ بھی مک جانا میری امت دا فتنہ بھی ختم ہو جانا لیکن یہ نکل گیا ہے آج ویکھن دیکھیا جاتا ہے ادھر نبی پاک دے میلاد دی محفل پہ ہوندی ہے ادھر اللہ کے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھیا جاتا ہے تے کہنے والے کہندے نہیں کہندے تے اللہ دی نماز پڑھنی ہے فرمایا لوگوں ضرورت سیدنا اللہ دا فرمان اذا ذکر تو ذکر سمایا سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اوتھے تیرا ذکر کیتا جائے گا میرے رب نے فرمایا تابعداری میرے نبی کی کرو گے تواڈے اعمال نامے دے اندر اللہ دی تابعداری لکھی جائے گی پتہ اے چلیا نماز اپنا مقام رکھ دیا نے لیکن سوچنا چاہیے نماز کدے صدقے ملیاں نے یہ نیکی اعمال کے صدقے ملے نے کہ نبی کے میلاد دے نبی کی عظمت دے نبی کی شان دے صدقے ملے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ ذکر مصطفیٰ چھڑ کے عبادت کرنے والا ہے تو قتل ہو جانا میری امت دا فتنہ بھی ختم ہو جانا اللہ دے نبی نے شان جڑی بیان کی ہے اللہ دا قرآن ہے اخرائے قلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اللہ دا قرآن ہے اخرائے میرے نبی نے بیان کرتا ہے میرے محبوبہ میرے سونیا اینا لوکا کو جا کے نمک
دنیا دیا چیزدار رسول بن کے آ گیا، میں دنیا دیا چیزدار رسول بن کے آ گیا۔ اللہ نے نبی کی شان کی ہے، میرے